أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں جملہ حاضرین کو مبارکباد بھی دوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. اور اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ اتنی دور سے چل کر میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، اپنی خانقاہ میں حاضری کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کے لیے آیا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حساب برابر ہو گیا ہے. پچھلے سال میری تقریر کے بعد مفتی صاحب نے تقریر نہیں کی تھی، اس سال تقاضا تو مساوات کا یہی ہے. لیکن تھوڑا سا وقت ہے ابھی ہمارے پاس، چند باتیں میں آپ سے عرض کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ رب العزت مفتی صاحب کی کہی ہوئی باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے اپنے شیخ کی ایک نعت کا ایک بند یاد آ رہا ہے کہ انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، لینا ایک نہ دینا دوئی، دوڑے دھوپے کتنوں کوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں حضور کے اسوے پر اور حضور کے سیرت پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آج اس پنڈال میں مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوئے ہیں. یہ موجودہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب اور مختلف دھرموں کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دھرم اور مذہب کے تعلق سے معلومات حاصل کریں. اور یہ معلومات مفتی صاحب کے بقول ہم جیسے داڑھی ٹوپی والے کرتے پاجامے والے سے نہیں، اوتھینٹک لوگوں سے معلومات حاصل کریں. ورنہ یہ دنیا ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ترقی کی معراج پہ پہنچ چکی ہے، ترقی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے یہ دنیا. مگر اس کے باوجود یہ دنیا سب سے زیادہ جس چیز کی متلاشی ہے وہ ہے امن. پوری انسانیت اس وقت سسک رہی ہے. کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ ہوں، ہر اعتبار سے انہوں نے ترقیاں حاصل کر لی ہیں، لیکن زندگی کا چین و سکون چھن سا گیا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا کے ہر خطے میں ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں. کہیں کوئی اکثریت میں ہے، کہیں کوئی اقلیت میں ہے. ہم اپنے ہندوستان میں دیکھ لیں تو
تو ہمارے ہندو بھائی اکثریت میں ہیں اور دوسرے مذاہب اور دوسرے دھرموں کے ماننے والے اقلیت میں ہیں، مائنورٹی ہے۔ لیکن پڑوسی ملک میں چلے جائیں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرے، ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک چھت کے نیچے جمع ہو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب دوری کی، نفرت کی، تشدد کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ خالص محبتوں کا دین ہے، الفت اور پیار کا دین ہے۔ مجھ سے پیشتر ہمارے دو علماء نے، دو اسکالرز نے آپ کے سامنے حضور کی سیرت کے چند پہلو رکھے جس سے آپ کے اندر اس چیز کا یقین ہو گیا ہوگا کہ حضور نے امن کے لیے، محبت کے لیے، آپسی رواداری کے لیے، الفت و محبت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، سنا دوں ورنہ بھول جاؤں میں، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضور نے اچانک فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی اندر آئے گا۔ کچھ دیر گزری تو ایک انصاری صحابی، ضعیف تھے، وہ بوڑھے تھے، وہ اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کی نظر پڑی تو انہیں رشک ہوا صحابہ کو کہ یہ انصاری صحابی کیسی قسمت والا ہے کہ نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت اسے ملی ہے، خوشخبری ملی ہے۔ بہرحال بات گزر گئی۔ اگلا دن پھر حضور بیٹھے ہیں مسجد میں صحابہ کے درمیان، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ کچھ دیر گزری تو وہی صحابی پھر داخل ہوئے جو پہلے دن داخل ہوئے تھے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ کیسی قسمت والا ہے کہ دو دن نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی خوشخبری اسے ملی ہے، بشارت ملی۔ بات گزر گئی، پھر تیسرا دن حضور نے پھر مجلس میں اچانک فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ عجیب اتفاق ہے کہ پھر وہی صحابی جو پہلے 2 دن آئے تھے وہی داخل ہوئے۔ اب تو صحابہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس مجمع میں ایک جوان بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی جوان تھے۔ وہ دن روزے کی حالت میں گزرتا اور پوری رات اپنے رب کے حضور عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں جو میں نہیں کر پاتا ہوں، کہ میں خود اتنی عبادت کرتا ہوں، پورا دن روزے میں گزارتا ہوں، پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں، لگتا ہے کوئی ایسی نیکی ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، یہ کر رہے ہیں میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس تلاش میں اور اس جستجو میں وہ جوان اس انصاری صحابی کے گھر چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ چچا جان، میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا شوق سے گزارو۔ رات ہوئی، دونوں سونے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ گئے۔ وہ انصاری صحابی جن کے لیے 3 دن حضور نے کہا تھا اس دروازے سے جنتی آئے گا، انہوں نے بھی اپنے جسم پہ چادر ڈالی اور سو گئے۔ یہ جو جوان آئے تھے حضرت عبداللہ، ساتھ میں وقت گزارنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پتہ لگاؤں آخر کون سی نیکی کرتے ہیں جو میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی چادر اوڑھی مگر ہلکا سا سوراخ بنائے رکھا اس چادر کے اندر، تاکہ میں دیکھتا رہوں کہ آخر یہ کرتے کیا ہیں رات کو اٹھ کر کے۔ پوری رات یہ انتظار میں رہے کہ شاید اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، مگر وہ پوری رات اٹھے نہیں۔ اپنے وقت پہ جو معمول کا وقت ہوتا ہے اس وقت پہ اٹھے، فجر کے وقت سے کچھ قبل اٹھے آپ۔
ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید آج میری موجودگی کی وجہ سے انہوں نے وہ نیکی نہیں کی ہے. ایک رات اور گزاری ساتھ میں، لیکن یہ رات بھی وہی معاملہ رہا. پوری رات اسی انداز سے وہ سوتے رہے. سوچا ایک رات اور گزار لوں، تیسری رات بھی گزار لی، لیکن تیسری رات بھی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب انہیں حیرت ہوئی، لیکن نبی کی بات پر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیسے جنتی ہو گئے یہ. اب انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میرے ہونے کی وجہ سے یہ اپنی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں نہ میں یہاں سے چلا جاؤں، نکل جاؤں یہاں سے. جانے لگے تو اس انصاری صحابی نے بلا کے پوچھا کہ بیٹے تم آئے تھے میرے پاس وقت گزارنے کے لیے، آنے کا مقصد تم نے نہیں بتایا. ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوری بات بتا دی کہ میں نے 3 دن مسلسل نبی کی زبان سے آپ کے بارے میں یہ جملہ سنا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، اور تینوں دن آپ ہی آئے. تو مجھے ایک تلاش پیدا ہوئی، ایک جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کون سی نیکی آپ کرتے ہیں. اسی نیکی کا پتہ لگانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میری موجودگی کی وجہ سے آپ وہ نیکی نہ کر سکے. انہوں نے کہا میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا ہوں. واپس جانے لگے. وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اس انصاری صحابی نے انہیں بلایا، ادھر آؤ. قریب آئے تو کہا جی میں تو ایسی کوئی نیکی نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے حضور نے کہا ہو. اب وہ کیا چیز تھی، سنیں انہوں نے کیا کہا. اس انصاری صحابی نے کہا کہ ایک ہی عمل ہے میرے پاس کہ آج تک میرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کبھی بھی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی. یہی ایک نیکی ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے حضور نے کہا. جب اس جوان نے، حضرت عبداللہ نے یہ بات سنی تو اچھل پڑے وہ، اور کہنے لگے یہی تو وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. یہی تو وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. میں نے اس حدیث کو اس لیے سنایا کہ اسلام تو محبتوں کا مذہب ہے، محبتوں کا پیغام دینے والا مذہب ہے، اور رسول اللہ آئے ہی تھے دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے. لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس دین کو سمجھنے کے لیے اوتھینٹک لوگوں کا سہارا نہیں لیا، صرف حلیہ دیکھا اور دین سمجھنے چلے گئے. اس لیے غلطی ہوئی. جو مسلمان بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا، اور جو ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا، آپ ان سے دین سمجھنے کی کوشش کریں جن کے پاس 1400 سال کا تاریخی تسلسل موجود ہے. میرے سامنے حضور داعی اسلام تشریف رکھتے ہیں. اس قسم کے لوگوں سے اور ایسی جماعت سے اگر ہم دین سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس مذہب کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹیں گے اور ہم ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں گے. ہم جب یہاں آئے تو ہمیں الگ سے کوئی چیز نہیں سکھائی گئی. ہمارے سامنے قرآن کا ہی آئینہ رکھا گیا ہے، ہمارے سامنے حدیث نبوی ہی کا آئینہ رکھا گیا ہے. کوئی اپنے گھر کی بات نہیں بتائی گئی. قرآن کا آئینہ رکھ کر ہمیں کیا دکھایا گیا؟ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. آج مذہب کے نام پر اپنی سیاست کو چمکانے والے لوگ، مذہب کے نام پر نفرتوں کی ہولیاں کھیلنے والے لوگ، کاش قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھتے. اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے بغیر کسی گناہ کے کسی ایک جان کو بھی مارا. اب یہاں یہ نہیں ہے قرآن میں کہ وہ جان مسلم ہو، مطلق کہا گیا ہے. وہ خواہ مسلم ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا انسان تو ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے. ہاں اگر قانون کا مجرم ہے وہ تو قانون تو کسی کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے.
قانون کسی کو سزائے موت دیتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے کسی نے ایک جان کا بھی قتل کیا، ایک جان کو بھی مارا، تو اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے یہ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کی بھی حفاظت کی، جس نے کسی ایک انسان کو بھی زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ ہم اور آپ رسول رحمت للعالمین کی محفل میلاد میں شریک ہیں، ان کی یوم پیدائش کے موقع پر جو تقریب منعقد کی گئی ہے اس میں ہم لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اسی رسول نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے۔ اللہ کا کلام کون لے کر آیا؟ وہی رسول لے کر آیا، اسی رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ آج کیا مذہب کے نام پر لوگوں کی جانیں تلف نہیں کی جا رہی ہیں؟ لاکھوں انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر۔ کیا قتل کرنے والا خوش ہے، مطمئن ہے، چین کی زندگی جی رہا ہے وہ؟ اس لیے میں نے کہا موجودہ وقت میں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک چھت کے نیچے جمع ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پنپ رہی ہیں ان نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں۔ یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس حدیث کی میں نے تلاوت کی تھی، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت حضرت عائشہ سے حضور کہتے ہیں کہ عائشہ، اللہ بہت زیادہ نرم ہے، بہت زیادہ نرم ہے، یحب الرفق، اور ساتھ میں نرمی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اندر نرمی ہے تو اللہ رب العزت کے ہم محبوب ہیں، اور اگر نرمی نہیں ہے، سختی ہے، کسی بھی نام پہ سختی ہے اور کسی بھی اعتبار سے سختی ہے، تو یہ حدیث تو ہمیں منہ چڑھا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، لوگوں سے ان کے جینے کا حق چھین رہے ہیں، لوگوں سے اس کے جائز حقوق، ان کے جائز حقوق ہم مار رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں مذہب کا کام کر رہا ہوں، میں محمد عربی کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ممکن ہی نہیں ہے ایسا۔ اللہ رب العزت نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود ایک واقعہ بیان کیا کہ کسی زمانے میں ایک تاجر تھا، تجارت کرنے والا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، باقی اور کوئی نیکی نہیں تھی اور کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا وہ، لیکن ایک خوبی اس کے اندر یہ تھی کہ جو مدت ہوتی تھی قرض واپس کرنے کی، تو اس متعینہ مدت پہ اپنے کسی آدمی کو بھیجتا، پرسنل سیکریٹری کو یا جس کو بھی، اپنے کسی اسٹاف کو وہ بھیجتا، تو ساتھ میں اس چیز کی تاکید کر دیتا وہ کہ جاتے رہو اس سے واپس لینے کے لیے قرض، لیکن اگر وہ نہ دے سکے تو کوئی سختی نہیں کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اگر وہ اس مدت کی ایکسٹینشن چاہتا ہو اور بڑھانا چاہتا ہو تو بڑھا دینا، کوئی سختی نہیں کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو اس کے اسٹاف اس سے پوچھتے کہ سر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا شاید اس وجہ سے اللہ مجھ پر نرمی کرے، میں اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے اللہ مجھ پر نرمی کرے۔ اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوا، اللہ کے سامنے جب وہ آیا تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا نیکی کی ہے تم نے؟ تو اس نے کہا مولا کوئی نیکی نہیں کی ہے، ہاں بس ایک عمل ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے، اس نے پوری بات بتا دی کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا مگر واپسی میں میں نرمی کا معاملہ رکھتا تھا، سختی نہیں کرتا، اگر وہ مدت میں اضافہ چاہتا میں بڑھا دیا کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا ان کے اوپر، اور اس امید میں نرمی کرتا تھا کہ شاید تو بھی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کو سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، اور صرف اسلام ہی میں نہیں، کیا ہندو مت میں یہ بات سکھائی جاتی ہے؟
کیا سکھ مت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ عیسائی مذہب میں کیا یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ سختی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں کو کاٹو؟ کوئی بھی ہو، اگر اسلام کا نام لے کر لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی ہندو مت کا نعرہ لگا رہا ہے اور سماج میں نفرت پھیلا رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس کا بھی بائیکاٹ کریں۔ کوئی گرو نانک کے نام کا جھنڈا اٹھا کر کے سماج میں نفرت کا کھیل کھیل رہا ہے اور اپنی سیاست بیک ڈور سے وہ اپنی سیاست چمکاتا ہے اور کچھ نہیں، بیک ڈور سے وہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا سماج سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور محبتوں اور امن کا جو پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس پیغام کو پورے معاشرے میں پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ پہنچانے بلکہ اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بہت سے لوگ ہمارے سامنے ابھی جلوس میں شرکت کر کے آئے ہوں گے، جب سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے مختلف قسم کی تقریب کا انعقاد وہ کر رہے ہوں گے، لیکن کیا کبھی ہم نے ٹھنڈے دل سے غور کیا کہ ہمارے، ٹھیک ہے یہ عمل جائز ہے، مستحسن ہے، کریں آپ، لیکن کیا صرف اتنا کر لینے سے پیغمبر خوش ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ شخص مومن ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نبی نے جب مومن کی اور غیر مومن کی تعریف بیان کر دی ہے تو اپنے سے کوئی تعریف مت بیان کیجیے، اب اس کو تسلیم کیجیے۔ اور اگر یہاں تعویل کے راستے نکالتے ہیں تو پھر اور مقامات پہ کیوں تعویل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ نبی نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس سے محفوظ و مامون نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو حضور نے فرمایا ما آمن بی، اس شخص کا مجھ پر کوئی ایمان ہے ہی نہیں جو رات خوب بھر پیٹ کھا کر سو جائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ مفتی صاحب کی زبان میں کہوں گا، وہ نام چاہے جو رکھ لے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، چاہے جو نام رکھ لے، اگر وہ اپنی رات بھر پیٹ کھا کر آسودگی کے ساتھ گزار رہا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ شخص مومن ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ما آمن بی، اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پڑوس میں کتنے گھروں کا جائزہ لیا ہے، کتنے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے ہیں کہ آج تمہارے گھر میں کیا بنا ہے، بنا بھی ہے کہ نہیں بنا ہے۔ چند رسوم و رواج ادا کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب تعلیمات کن کے لیے ہیں؟ یہ احادیث کن کے لیے ہیں؟ کیا صرف صحابہ کرام کے لیے تھیں؟ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ اپنائیں گے کب؟ نمونہ ہے تو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کب کریں گے؟ بس صرف کہنے کے لیے ہے نمونہ ہمارے لیے؟ سب کے لیے نمونہ ہے، صرف میرے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہمارے جو ہندو بھائی بیٹھے ان کے لیے بھی نمونہ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے خود اپنے نبی سے کہلوایا ہے کہ آپ اعلان کریں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میرے لیے بھی نمونہ، آپ کے لیے بھی نمونہ۔ دیکھیں تو صحیح کون سی چیز ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے۔ اور اکثر و بیشتر میں اس مقام پہ یہ بھی کہا کرتا ہوں، نمونہ ہونے کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں قرآن سے اور حدیث سے، لیکن عام اعتبار سے آپ دیکھیں سوائے حضور کے اس تاریخ انسانی کے اندر کوئی اور ایسا انسان ہے ہی نہیں جس کی جیونی اتنی تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہو۔ کوئی انسان ہے ہی نہیں محمد الرسول اللہ کے علاوہ۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے،
جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، دھرم گرو پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں، معلوم ہوا کہ بچپن کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے؟ جب وہ انقلاب لے کر اٹھے، انقلاب کا جب انہوں نے پرچار و پرسار شروع کیا، اس کے بعد سے ان کی ہسٹری ملتی ہے، پہلے کی ہسٹری نہیں ملتی ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سے اور پھر پوری 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے محفوظ کروایا ہے کہ ان کی زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ بننے والی ہے، لہذا ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ رہے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے، میں اپنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کی زندگی سے کچھ سیکھا نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا ہے، ورنہ یہ صورتحال اور یہ دن نہ دیکھنے کو پڑتے جو آج ہیں۔ اسلام نے اور قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اسی امن کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ جو آج نفرتوں کی فضا ہے، تشدد ہے سماج میں، ایک لفظ ہے جو دہشت گردی جس کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تین باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی: غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، یا بعض کتابوں میں آتا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام، بہرحال یہ کہ دونوں اہل بیت نبوت میں سے ہیں، جن کی بھی بات ہو، ان کا خادم، کوئی مہمان آئے تھے ان کے گھر، جو ان کا سرونٹ تھا، وہ کوئی بھی ناشتے کی چیز یا کھانے کی چیز ٹرے میں لے کر آ رہا تھا، پیر ٹکرایا جس وجہ سے بھی اس کے ہاتھ سے وہ ٹرے چھوٹ گیا، وہ چیز گر گئی۔ تو حضرت امام حسن یا حضرت امام باقر، انسانی فطرت کے مطابق آپ نے اسے غصے سے دیکھا۔ بہرحال یہ کہ وہ باشعور تھا، وہ سرونٹ کوئی جاہل اور ان پڑھ نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ نے اسے غصے سے دیکھا، اس نے فوراً اس آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جیسے ہی اس نے اتنا پڑھا، حضرت امام حسن نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے موقع دیکھا، اس نے فوراً اگلا ٹکڑا پڑھ دیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے بھی اللہ کو پسند ہے۔ حضرت امام حسن نے کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پھر اگلا ٹکڑا پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ ٹکڑا پڑھا، حضرت امام حسن نے کہا جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ اور اسلام کا میسج اور اسلام کا پیغام، لیکن افسوس کہ ہم نے اس پیغام کو حقیقی اعتبار سے سمجھا نہیں ہے۔ ایک آخری بات میں عرض کروں گا، اسلام نے کس طریقے سے دیگر مذاہب کا خیال رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صحیح اور غلط کی پہچان کرائیں لوگوں کو، ڈنڈا لے کر نہیں، ہاتھ میں کوڑا پکڑ کے نہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرائیں۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں، دین میں زبردستی نہیں۔ ایک مقام پہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ایک مقام پہ کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال۔
اسلام میں کتنی وسعت ہے اور کتنی کشادگی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک لا کے اندر، اسلامی شریعت کے قانون کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں میں، اسلامک کنٹری ہو، تو ہم مسلمانوں کے اوپر شراب بھی حرام ہے، شراب نہیں پی سکتے، اور سور بھی حرام ہے، سور نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہ قانون ہے شریعت کا، فقہا فرماتے ہیں کہ کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی غیر مسلم شراب رکھے ہوا ہو یا سور رکھے ہوا ہو، اور کسی مسلمان نے اس کی شراب کی بوتل توڑ دی، شراب بہہ گئی زمین پہ، ضائع ہو گئی، یا یہ کہ اس نے سور پال رکھا تھا، اس کے سور کو اس نے مار دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کو اس شراب کا یا اس سور کا اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر حرام ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر حرام ہے، لیکن کوئی غیر مسلم اگر شراب رکھے ہوا ہے، کوئی غیر مسلم اگر سور پالے ہوا ہے، اور اگر کوئی جا کر اس کے اس مال کو ضائع کر رہا ہے، شراب کی بوتل توڑ رہا ہے یا سور کو مار دے رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا سے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ آج ہم لوگ جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، جمہوری نظام ہے ہمارا۔ میں بڑے درد کے ساتھ اور بڑی وڈمبنا کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس جمہوری نظام کے اندر بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ یہاں ڈیموکریسی ہے۔ میں نے تو اسلامک کنٹری کا اور اسلامی ملک کا ایک نقشہ آپ کے سامنے دکھایا ہے۔ اگرچہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، لیکن اگر کسی غیر مسلم کی شراب کی بوتل کسی نے توڑ دیا، سور مار دیا، اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور جو اسلامی حاکم ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلوائے۔ پھر میں آیت پڑھوں گا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی جرم کے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بھی زندگی بخشی تو گویا اس نے پوری ہیومینٹی کو اور پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، اللہ میرے شیخ کے صدقے میں مجھے صحت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔